کا مسلمان کا ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و ناظرین، ایمان رمضان ٹرانسمیشن کے اس خصوصی پلیٹ فارم پر ایک نیا پروگرام لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ کا میزبان قیصر محمود صدیقی۔ آج ایک الگ نوعیت کا انتہائی خوبصورت ایک پروگرام لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں اس پروگرام سے آپ ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ میں اس پروگرام کا آغاز حضرت ڈاکٹر اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ محترم سامعین، آج کا یہ پروگرام ہم نے ضلع گانچھے کے ماحول، ضلع گانچھے کے تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس پروگرام کے لیے ہم نے خصوصی نام دیا ہے گانچھے علمی اور ادبی گہوارہ۔ اس ضمن میں آج ہمارے اس ٹرانسمیشن کے خصوصی مہمان بنے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں جہاں جہاں ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس شخص کو پہچانے جاتے ہیں۔ میری مراد ہے محترم مولانا غلام حسن حسنو صاحب۔ ہم بتاتا چلیں کہ آپ ضلع گانچھے میں ادبی اور تاریخی اور دیگر تصوف کے موضوعات پر دیکھا جائے کتب بینی اور ان کو ترجمہ کرنے، کتاب لکھنے میں آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ والمنہ، ضلع گانچھے کا آپ ایک بہترین چہرہ ہے۔ 100 سے زائد کتابوں کا آپ مصنف ہیں، اور آپ کی خدمات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حال ہی میں صدارتی ایوارڈ تمغہ حسن کارکردگی سے بھی حکومت نے آپ کو نوازا ہے۔ تو میں آپ اور اس شخص کے درمیان زیادہ حائل رہنا نہیں چاہتا۔ آپ سے ہم ضلع گانچھے کے علمی اور ادبی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ یقیناً اس وقت علمی رجحانات تو زیادہ ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ بلتستان بالخصوص گانچھے ادب اور مشاعرے اس طرح کے ہماری ثقافت میں ہمارا نام ہوا کرتا تھا۔ دن بدن کتابوں سے دوری، لکھاریوں کی کمی کی وجہ سے ہم کمزوری کی طرف جا رہا۔ تو میں آج کے ہمارے مہمان محترم غلام حسن حسنو کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ محترم، سب سے پہلے ہم آپ کو ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن ایمان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو حسنو صاحب سے میرا پہلا سوال ہے کہ ماضی میں یہاں علم و ادب کی کیا صورتحال تھی، آپ اس سے آگاہ فرمائیں۔ اصل میں ہمارے علاقہ میں شروع سے ہی اہل علم اور دانشوروں کی ایک بڑی تعداد شروع سے ہی موجود رہی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اشاعت اسلام سے قبل، جبکہ یہاں بدھ مت کا اور پھر بعد میں لاما اعظم کا دور تھا، اس دور میں اگرچہ وہ مختلف قسم کی کتابیں شاید تحریر کی ہوں گی، لیکن آپ جو کوئی کتاب جو وہ دستیاب نہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، ہمارے خپولو کے ارد گرد تقریباً 35 جگہوں پر او من پدم ہم لکھا ہوا ہے، اور یہ او من پدم ہم وہی بدھ مت کا کلمہ ہے جو ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو یہ 35 مقامات پر اس کلمے کی اب تک موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ ماضی میں ہمارے اس علاقے میں علم و عرفان
اور علمی ادبی کام وسیع پیمانے پر جاری رہا. لیکن کیونکہ اس زمانے میں وہ کاغذ لکھنے کے لیے کاغذ بھی دستیاب نہیں ہوتا تھا، تو اس طرح کوئی کتاب جو وہ دستیاب نہیں ہے. اشاعت اسلام کے بعد کیونکہ میر سید ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر بعد میں میر سید محمد مبشر رحمۃ اللہ علیہ، پھر بعد میں میر شمس الدین عراقی اور ان کے مریدین نے یہاں دین اسلام کی شمع روشن کی. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یہاں آتے، یہاں مختلف علاقوں کا دورہ کرتے. دورہ کرنے کے بعد جو وہ ہر علاقے میں وہ 2 آدمیوں کو مقرر کرتے تھے. ایک آدمی یا ان کا مرید ہی ہوتا تھا. تو ایک آدمی جو اس کی آواز بہت خوبصورت اور بلند ہوتی تھی، وہ اذان دینے، جماعت کرانے اور بچوں کو درس وغیرہ دینے کے کام پر مامور ہوتا تھا. اور دوسرا آدمی جو عالم حاضر قسم کا ہوتا تھا، وہ آدمی جو وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور جمعے کے خطبہ وغیرہ اور مجالس وغیرہ وہ پڑھایا کرتے تھے. تو اس طرح ہر علاقے میں انہوں نے 2 اپنے مریدوں کو جوڑا. وہی مریدین جو ہے وہ آج کل بھی وہ خاندانی طور پر اخون کہلاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اخون فارسی میں استاد کو کہتے ہیں. تو یہ استاد جو ہے وہ اشاعت اسلام سے اب تک تقریباً 600 سال کا عرصہ گزرتا ہے. اب تک یہ خاندان جو ہے وہ اپنی بزرگوں کے وراثت کو ابھی تک سنبھالا ہوا ہے. ماشاء اللہ. پہلا سوال آپ نے ہماری علم ادب کی صورتحال ماضی میں کیا تھی اس پر روشنی ڈالی. میرا بہت سے دوسرا سوال ہے، اس وقت یہاں کی علمی اور ادبی صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال آپ اس پر تھوڑا نظر فرما کر آگاہی فرمائیں. تو اس وقت پھر وہ اشاعت اسلام کے بعد ہیں. اشاعت اسلام سے لے کر وہ قیام پاکستان تک تو وہی صورتحال برقرار رہی. تو قیام پاکستان کے بعد پھر ہماری ترجیحات جو وہ تبدیل ہوئی، ہماری مصروفیت جو بڑھ گئی. تو بعد میں ہمارے یہاں وہ لوگوں نے جدید تعلیم حاصل کی. جدید تعلیم حاصل کر کے وہ عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات جو وہ چلتے رہے. تو اس طرح وہ مختلف ادبی تنظیمیں جو وہ قائم ہوں. تو شروع میں ہمارے یہاں جو وہ 90 کی دہائی میں وہ کاروان ادب کے نام سے جو تنظیم قائم ہوئی، اس تنظیم کے تحت بہت سارا اچھا کام ہوا. اس میں شاندار قسم کے کئی مشاعرے برپا ہوئے. اور اسی طرح ہم نے وہ کاروان ادب کے نام سے ایک میگزین کا اجرا بھی کیا، اور اس کے اب تک 6 شمارے وہ شائع ہو چکے ہیں. آپ کو یہ سن کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ گلگت بلتستان میں تقریباً 35-36 علمی ادبی تنظیمیں ہیں. تو ان 35-36 ادبی تنظیموں میں سے صرف گردو کے حلقہ علم ادب کو معراج ادب کے نام سے ایک میگزین شائع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. باقی کسی بھی تنظیم کو ایک میگزین شائع کرنے کی ابھی تک ان کو موقع ہی نہیں ملا. لیکن ہم نے حالانکہ ہم گلگت بلتستان کے سب سے پسماندہ، سب سے بلند، سب سے دشوار گزار علاقے میں رہتے ہیں، اور علم و ادب کے پروانوں کی بھی کافی کمی ہے. اس کے باوجود ہم نے 6 شمارے جو وہ اب تک شائع کر دیا، اور مختلف علمی حلقوں میں ان شماروں کا وہ ریفرنس بک کی حیثیت سے حوالے دیا جاتا ہے. تو یہ درمیانی صورت ہے. اور موجودہ صورت حال یہ ہے کہ اس وقت وہ کاروان ادب بہرحال موجود ہے لیکن فعال نہیں ہے. لیکن نوجوان شعراء ادبا نے اس کے ساتھ گلستان ادب کے نام سے جو تنظیم قائم کی ہے وہ اچھا خاصا فعال ہے. اور اس کے ساتھ کم از کم ہر سال فکر حسین کے نام سے ایک بہترین سیمینار منعقد ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو وہ مختلف موقعوں پر وہ 23 مارچ کے موقع پر، 14 اگست کے موقع پر، یوم دفاع کے موقع پر، اور اس کے علاوہ مختلف
موقعوں پر وہ تقریبات منعقد کرتے ہیں اور پاکستان سے کشمیر سے آنے والے شعراء کے اعزاز میں مشاعرے منعقد کرتے ہیں. تو اس طرح وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. ماشاءاللہ با محترم، یقیناً بات آپ کی درست ہے. اس وقت جو میں فیل کر رہا ہوں، میں خود ایک ادبی طالب علم ہوں. یہاں پہ ہماری جو تنظیم ہے کہ کاروان ادب خاصی اس کی قربانی رہی ہے پچھلے ہمارے سابقہ دور میں. ابھی گلستان ادب اور کاروان ادب کے تمام ٹیم کو مل بیٹھ کر ایک بار پھر انہی پلیٹ فارم کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. تو میں بات کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ سے میرا اگلا سوال ہے، ہمارے علاقے کے اہل علم علمی ماضی میں ہمارے اہل علم بالخصوص ادب میں کس قدر تحریری کام ہمارے علمی اور ادبی شخصیات نے بالخصوص تحریری اور کتابوں کو کمپائل کرنے میں کس قدر کلیدی کردار ادا کیا؟ سب سے زیادہ علمی ادبی کام ہمارے اس علاقے میں کس نے کیا ہے؟ آپ اس سے ہمیں تھوڑا آگاہ فرمائیں تاکہ ہماری نوجوانوں کو شعور پیدا ہو اور اس طرف بھی نظر کرنے میں ہم کامیاب ہو سکیں. اشاعت اسلام پھر استحکام اسلام کے آغاز جو ہمارے علاقے میں وہ علم و عرفان کی روشنی روز بروز پھیلتی گئی. اسی دوران وہ مطلب کہ نقشہ کے پیر طریقت کیا کہتے ہیں میر مختار اخیار رحمۃ اللہ علیہ یہاں کشمیر کو مکمل خیر بات کہہ کر یہاں منتقل ہونے کے بعد انہوں نے وہ مختلف موضوعات پر بہت ساری کتابیں لکھی. خاص طور پر انہوں نے فقہ احوط کی شرح براج الاسلام کے نام سے لکھ کر اس کو نشر کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے دیوان مختاریہ کے نام سے بھی اپنا دیوان جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا، لیکن ان کے اخلاق جو ہے وہ ان کو نہیں سنبھال سکے. اور ان کے بعد ان کا پوتا میر نجم الدین ثاقب گزرا ہے. یہ بہت ہی بڑا علم و ادب کا بہت ہی شائق تھا اور بہت عارف حاضر بھی تھا اور ساتھ ساتھ شاعر بھی تھا. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. میر سید حمدانی کی وہ بہت سارے عربی میں موجود کتابوں کا انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے 155 اشعار پر مشتمل ایک فارسی میں ایک قصیدہ بھی لکھا ہے. اور بھی انہوں نے بہت سارے کام کیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی کتابوں کو بھی ان کے اخلاق جو وہ سنبھال کر نہ رکھ سکے. لیکن پھر بھی ایک وسیع علمی ادبی کاموں کا ایک بہت بڑا خزانہ جو ہے اب تک ان سے موجود ہے. ان کے بعد جو ہے وہ ہمارے علاقے میں وہ اخون سلطان بلغاری کا دور آتا ہے، تو انہوں نے بڑے زور شور کے ساتھ کام کیا. سب سے پہلے انہوں نے وہ فقہ احوط کا 2 بحروں میں انہوں نے الگ الگ ترجمہ کیا. پہلا ترجمہ جو وہ ایک بحر میں کیا، کیونکہ فقہ احوط جو وہ منصور کتاب ہے، منصور کتاب کا مضمون ترجمہ کرنا یہ کافی مشکل کام ہے. اس کے باوجود انہوں نے پہلے ایک بحر میں یہ کام مکمل کر لیا. پھر انہوں نے اس کو ناکافی سمجھتے ہوئے انہوں نے دوسرے بحر میں ایک اور کتاب مکمل کی. اس وقت ہمارے پاس پہلی کتاب کا تو تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن دوسرے بحر میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ مکمل طور پر ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ انہوں نے تاج الجنان کے نام سے تقریباً 7,500 اشعار پر مشتمل وہ گلستان سعدی کے بالکل مطابق وہ 10 ابواب پر مشتمل کتاب پیش کی. تو اس طرح سب سے زیادہ کام جو ہے وہ اخون سلطان بلغاری کی. اور وہ واقعی کپوری کے راجہ محمد علی خان کا ملک الشعراء ہوتا تھا. تو یہ کام جو ہے وہ اب تک محفوظ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آنے والے شعراء انہوں نے فارسی کے بجائے بلتی ہی میں اپنا کام جاری رکھا. تو اس سلسلے میں وہ ہمارے استاد کا جو راحت علی خان کا دادا ہے مظفر علی ظفر ہے، ان کی کلیات جو ہے وہ اب بھی موجود ہے، لیکن ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ وہ
یبگو اسفندیار خان، راجہ ناصر علی خان، راجہ حاتم علی خان، راجہ محمد علی خان، یہ سارے کے سارے جو وہ شاعر ہوا کرتے تھے، اور شاعری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شعراء کی، ادباء کی سرپرستی بھی کیا کرتے تھے. تو ان کے بعد جو ہے وہ مختلف لوگ جو وہ انہی کی کوششوں سے وہ علمی ادبی میدان میں آئے. اس سلسلے میں وہ کیا کہتے ہیں درویش جوہر علی جوہر، جن کا تعلق ہمارے خطوط کے ہلدی سے، وہ بھی اسی علاقے کا ناصر تھا. تو اس طرح انہوں نے اب تک بحر طویل میں سب سے بڑا شاعر جو ہے وہی ہے، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. ماشاء اللہ. محترم غلام حسن حسنو صاحب ایک علمی ادبی محقق ہیں، آپ کا کوئی ثانی نہیں. حال ہی میں آپ کو انہی خدمات کے بدولت ایوارڈ سے بھی نوازا. تو ہمارا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا. بس پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، جس طرح محقق صاحب نے مدلل انداز میں آپ کو رہنمائی ہماری تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس وقت ہمارے طلباء کو کس ڈائریکشن پہ چلنا چاہیے، ان موضوعات پر مفصل انداز میں آپ نے گفتگو کی. بس ضرورت اس امر کی ہے، خدا را ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ قلم اور کتابوں کے ساتھ بھی اپنا رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. ٹیلنٹ کی ہمارے معاشرے میں بالکل کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہے تو مطالعہ کرنے والوں کی کمی ہے. آج میونسپل لائبریری کی طرف دیکھیں، انتہائی ضخیم اور انتہائی مدلل کتابوں پر مشتمل، بہترین لوکیشن پر مشتمل یہ لائبریری ہمارے پاس ہے، لیکن یہاں مطالعہ کرنے والے، پڑھنے والے، لکھنے والوں کی کمی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ان چیز کو ختم کر کے ہمیں ان بزرگوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے ضلع گانچے کے سابقہ روایات کو ایک بار پھر برقرار رکھنے کے لیے نوجوانوں کو آگے آ کر اس فیلڈ میں، علمی ادبی فیلڈ میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. میں انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن ایمان رمضان کے اس پلیٹ فارم سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.